جی السلام علیکم عبدالعزیز خان، آج کی کچھ نیوز چینلز کی خبروں کے ساتھ، اور کچھ خبریں آج کی جو ہیں وہ بڑی عجیب سی ہیں. یعنی ایک طرح سے آپ ان کو اگر آپس میں کنٹراسٹ کریں، یعنی جیسے یہ برازیل جو ہے وہاں پہ کورونا سے مرنے والے تعداد جو ہے بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. جیسا کہ اس تصویر میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسا کہ ہمیں پتہ بھی ہے کہ عام دنوں میں، عام حالات میں ایک اکیلی خبر ہی بنائی جاتی ہے. تو جب آپ بڑی بڑی خبریں بناتے ہیں ماس گریوز کی طرح کی، یعنی تو اس کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ جو لوگوں کی مرنے کی تعداد ہے وہ بہت ہی زیادہ ہوتی جا رہی ہے، ورنہ اتنی ضرورت نہیں ہوتی ہے اتنی ساری ایک ساتھ، یعنی ایک بڑی سی خبر بنانے کی. لیکن جو اب اس میں مزے کی بات ہے کہ جو میئر ہے وہ صدر سے یعنی لڑ رہا ہے، اور صدر جو ہے نے اس کو یہ یعنی پیس آف ایس، یہ جو انگریزی کا لفظ ہے، تو یہ اس لیول کے اوپر تو اگر یہ لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، یعنی ایک چیز آپ سے ہینڈل نہیں ہو رہی ہے، یہ تو یہی شو کرتا ہے نا. اتنے اوپر لیول کے اوپر اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور اتنے اوپر کے لیول پہ اب میئر اور صدر جو ہیں یہ دونوں بہت ہی زیادہ سینئر اور بہت رسپیکٹفل پوزیشنز ہوتی ہیں، اس میں ایک دوسرے کی عزت اور ایک دوسرے کا خیال کرنا. لیکن یعنی ایک طرف تو پہلے صدر صاحب سے کچھ بھی ہو نہیں پا رہا تھا، اور انہوں نے اس کو ایک مائلڈ سا فلو کہہ کے اس کے اوپر تھوڑی سی، جس کو ہمارے مٹی ڈالنے کی کہتے ہیں، مٹی ڈالنے کی کوشش کی. تو اب جو ہے وہ جب ان کو کوئی آدمی کچھ کہہ رہا ہے تو وہ آگے سے اس کو اس طرح کے جواب دے رہے ہیں. اور اسی تصویر کو آپ اس تصویر کے ساتھ اگر کنٹراسٹ کریں، یعنی ابھی کل کی ہماری ہیڈ لائنز میں ہم نے دیکھا تھا کہ امریکہ نے برازیل کے اوپر تو ایک ٹریول بین لگا دیا کہ جی برازیل سے لوگ ہمارے یہاں نہیں آئیں گے. لیکن خود امریکہ کا ڈیتھ ٹول سب سے زیادہ ہے، یعنی 1 لاکھ سے اوپر کا ڈیتھ ٹول چلا گیا ہے. اور جو ابھی ان کے پاس ایک چھٹی آئی تو انہوں نے اس چھٹی کو ایسے انجوائے کیا کہ جیسے عام دنوں میں بھی میرا خیال ہے وہ نہیں کرتے ہوں گے. ان تصویروں کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اس میں اندازہ ہوگا کہ لوگ جو ہیں وہ بالکل ہی ایک نارمل طریقے سے، یعنی بالکل قابو سے باہر سے ہم کہتے ہیں. کچھ جگہوں پہ تو کچھ لوگوں کے منہ پہ ماسک نظر آتا ہے، لیکن اور تصویریں بھی ہمیں نظر آئیں گی تو کسی نے کوئی سوشل ڈسٹینسنگ اور کوئی پروٹیکشن، کوئی ایس او پی، کچھ یعنی کچھ بھی نہیں. بس سارے نکل آئے جی چھٹی ہے، بس نکلو گھومو، کوئی مرتا ہے تو مرے. 1 لاکھ لوگ مر گئے ہیں، باقی ان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں. تو وہ ٹھیک ہے، سب نے مرنا ہے ایک دن، کسی نے پہلے کسی نے بعد میں. لیکن ایک تکلیف دہ چیز ہے، ایک بیماری، اس کا اینڈ کافی تکلیف دہ ہوتا ہے. وہ آپ کے میڈیکل کی چیزوں کے اوپر بھی بڑی ٹف ہو جاتی ہے. ہسپتالوں میں آپ کے جو حالات ہیں، وہ ہسپتال کی تصویریں تو یہاں پہ کوئی ڈالتا نہیں ہے. یعنی جو میں نے جو یہ ہیڈ لائنز ڈالنی شروع کی ہیں اس میں ہسپتالوں کی تصویریں تو نہیں آتی ہیں. یہ کوئی بھی یہ نہیں دکھاتا کہ جی ہمارے ہسپتالوں کا کیا حال ہے. تو جو کہ ہمیں پتہ ہے کہ وہاں کے حالات بہت برے ہیں، تو اس لیے وہ اس کو نہیں دکھانا چاہتے ہیں. خیر آگے چلتے ہیں. یہ بورس جانسن کا جو چیف ایڈوائزر ہے، اب وہ اپنے اس حرکت کی وجوہات بتا رہا ہے کہ جی میرا جانا جو ہے وہ لاک ڈاؤن بریک کرنا بڑا ضروری تھا. تو ٹھیک ہے، آپ کا بریک ڈاؤن کرنا ضروری تھا تو آپ نے کر دیا. اب وہ اس کا خمیازہ جس کی قسمت خراب ہوگی وہ اس کو بھگتے گا. تو اچھا، یہ بھی ایک چھوٹی سی خبر ہے تو بہت چھوٹی سی، لیکن بڑے مزے کی خبر ہے. یعنی کہ سی این این کا رپورٹر جو اس کو ایک بیچ کے بندے نے کہا کہ جی تم میرے ملک سے نکل جاؤ. یعنی لوگ اس لیول پہ آ گئے ہیں کہ ایک تو آپ ایک اتنے بڑے پینڈیمک کے بیچ میں کوئی رسپانسبلٹی نہیں شو کر رہے ہیں، اور اگر آپ کو کچھ کہہ دیا جاتا ہے تو اس پہ اتنا ہارش ہو کے اور اس پہ اتنا زیادہ ریئیکٹ کرنا، جیسے فرض کریں کوئی آدمی کوئی تھوڑا سا بھی صحیح کام یا کوئی نارمل سا کام کر رہا ہو اور اس کو کوئی آدمی پھر بھی روک دے تو چلے تھوڑا سا سمجھ میں آتا ہے. تو اور یہ جو ایک ریسزم امریکہ میں جو امریکی صدر نے لے آیا ہے، یہ ریسزم جو کہ اب لگتا نہیں ہے کہ یہ اتنی جلدی جائے گا. اور یہ سچی بات ہے کہ یہ تو کورونا سے زیادہ خطرناک ہی ثابت ہوگا، کیونکہ
کورونا تو ایک بیماری ہے، اس سے لڑنے کے علاج موجود ہیں، اور اس کے علاج اگر ابھی نظر نہیں آئے تو چلیں سامنے آ جائیں گے، لیکن ریسزم تو کوئی ایسی بیماری نہیں ہے کہ جس کا کوئی علاج ہو سکے. یہ تو ایک دل کی بیماری ہوتی ہے جس کو بہت طریقوں سے شروع سے ہی روکا جاتا ہے، لیکن پریزیڈنٹ ان کو ایسا ملا ہے جو کہ ایسی چیزوں کو مسلسل بڑھا رہا ہے، تو وہ نظر آ رہی ہیں سامنے، تو اس لیے کچھ ان کے بارے میں اور کہنے کا تو فائدہ نہیں ہے. بس آگے ہم چلتے ہیں. یہ ایک اور خبر تھوڑی سی، لفتھانسا کو جو ہے وہ 10 بلین کا بیل آؤٹ دے دیا گیا ہے، تو جو کہ ایک طرح سے اچھی بات ہے. ہمیں پتہ ہے کہ جو ایئر لائن انڈسٹری ہے وہ کافی مشکل میں ہے، اور ایئر لائن انڈسٹری کو مشکل سے نکالنے کے لیے بیل آؤٹ تو ان کو کرنا پڑے گا. لیکن جیسا کہ پہلے بھی مختلف اس طرح کے موقعوں پہ دیکھا گیا تھا کہ یہ جو بیل آؤٹ کی رقم ہوتی ہے یہ عام طور پہ جو ایگزیکٹوز اوپر بیٹھے ہوتے ہیں یہ آپس میں بانٹ لیتے ہیں. تو اب ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ بیل آؤٹ واقعی انڈسٹری کو بیل آؤٹ کرنے کے لیے فائدہ ہوگا اس پیسوں کا، یا جو اوپر بیٹھے ہوئے ایگزیکٹوز ہیں وہ اپنی سالانہ بونس جو ہے وہ اس کے ذریعے حاصل کر لیں گے. یہ بھی یہ خبر سب سے پرانا پروفیشن جو ہے وہ کیا سوشل ڈسٹینسنگ کو سروائیو کر سکے گا، پرانا پروفیشن. تو اب اس کو سب سے پرانا پیشہ دنیا کا کہہ دیا. ویسے تو یہ پیشہ ابھی تک بعض علاقوں میں سے خود پاکستان میں ہمارے ہاں یہ پیشہ لیگل ہے ہی نہیں، یعنی یہ تو غیر قانونی پیشہ ہے. اور جیسا کہ ہر چیز میں کوئی نہ کوئی فائدہ کی بات ہوتی ہے، یعنی یہ تو ہے ٹھیک ہے کہ یہ جو پیشہ ہے جو کہ بہت پرانا بھی ہے واقعی، اس طرح کے پیشوں کی جو تاریخ ہے وہ بہت پرانی ہے، لیکن یہ ایک اچھا موقع ہے کہ اس پیشے سے جو لوگ متعلق ہیں ان لوگوں کو ایک کوئی باعزت زندگی گزارنے کا پیشہ جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے. یعنی یہ آپ اسی موقع کو جو ہے وہ ایک اچھی چیز میں استعمال کیا جائے اگر، تو ہو سکتا ہے کہ جیسے کچھ لوگوں کے لیے یہ ایک بہت اچھا موقع ثابت ہو جائے. لیکن جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ عام طور پہ مغرب میں اس طرح کی چیزوں کو وہ تحفظ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی وہ اس کو بھی بیل آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے کسی طرح سے. تو بجائے اس کے کہ اس کو بیل آؤٹ کریں، ان کو کوئی اور راستہ دکھائیں، ان سے کہیں کہ بھئی تمہارا یہ پیشہ جو ہے یہ سوشل ڈسٹینسنگ کی وجہ سے ختم ہو رہا ہے، تو تم کسی اور چیز کی طرف آؤ، کوئی اور اچھا کام کرو جس سے کوئی عزت والا کام تمہیں ملے دنیا میں. تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. یہ ماشاءاللہ جو نیوزی لینڈ کی پی ایم ہے، ایک چھوٹا سا زلزلہ آیا جب یہ ٹی وی شو میں یہ تھی، اور آپ دیکھیں کہ اس کے نہ چہرے پہ کوئی بہت زیادہ پریشانی نظر آئی، نہ یہ کوئی گھبرائی، نہ اس نے کوئی یہاں سے موو ہونے کی کوشش کی. اور یہ خاتون ویسے بھی اور کافی سارے موقعوں پہ شو کر چکی ہے کہ یہ کافی کانفیڈنٹ اور بڑی یعنی معاملوں کو اچھی طرح سے ہینڈل کر سکتی ہے. اور ابھی جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں جیسے بہت سارے ملکوں کے جو صدر ہیں، امریکہ، برازیل، برطانیہ، یعنی ان سب لوگوں کو اس سے کچھ سیکھنا چاہیے. یعنی یہ جو ہے وہ ان ملکوں کے جو میل یعنی جو مرد صدر ہیں ان کو اس خاتون سے سیکھنا چاہیے کہ جو ہے وہ کس طرح سے مشکل سچویشنز کو جو ہے وہ ہینڈل کیا جاتا ہے. آپ ایک ملک کے صدر ہیں تو آپ کو کیسے چیزوں کا، یعنی برازیل کا صدر جو ہے وہ اپنے میئر کو، جس کو ہمارے یعنی اس کو گالیاں دے رہا ہے، تو بھئی آپ کس طرح سے سچویشن کو ہینڈل کریں. کرونا وائرس جو ہے وہ ایک جنگ کی طرح ہے، لیکن وہ جنگ نہیں ہے جو کہ ٹرمپ سوچ رہا ہے. تو ہمیں پتہ ہے کہ ٹرمپ کو تو وہ جنگیں پسند ہیں جس میں جنگوں میں امریکہ اپنے ہتھیار بیچ سکے. تو اس جنگ میں چونکہ امریکہ کچھ بیچ نہیں سکتا، اس میں ہتھیار کی ضرورت نہیں ہے، اور اس جنگ کو لڑنے کے لیے جو چیزیں چاہیے وہ تو خود امریکہ لوگوں سے مانگ رہا ہے. چائنا اس کو ملینز کی تعداد میں ماسک بنا کے بھیج رہا ہے. پاکستان نے پہلی دفعہ کچھ ماسک امریکہ کو گفٹ کیے ہیں. تو یہ جنگ تو امریکن جنگ تو ہے نہیں. امریکہ تو جس طرح کی جنگ چاہتا ہے وہ، یعنی اب مزے کی بات دیکھیں کہ امریکہ جو ہے وہ اپنے ہتھیار بیچے اور ہم جواب میں امریکہ کو جو ہے وہ ماسک بیچتے ہیں. تو امریکہ کو بھی اپنے رویے پہ تھوڑا سا نظر ثانی کرنا چاہیے کہ دنیا جو ہے وہ صرف ہتھیار بیچ کے نہیں چلتی ہے. دنیا چلانے کے لیے جو ہے وہ اور چیزیں بھی چاہیے ہوتی ہیں.
تو CNN سے ہم BBC پہ آ جاتے ہیں. BBC پہ پہلی خبر تو یہی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ جو میں نے جو بھی کیا مجھ پہ کوئی افسوس نہیں ہے. تو بھائی تمہیں کیوں افسوس ہوگا؟ وہ تو تمہاری غلطی کی وجہ سے جو لوگ اگر متاثر ہوتے ہیں، کچھ لوگ اگر واقعی اس چیز کی وجہ سے، تو افسوس تو انہیں ہوگا نا. یعنی اتنے بڑے لیول پہ جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو ایک ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. یعنی افسوس اس بات پہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے کیا کیا تھا، افسوس اس بات پہ ہونا چاہیے کہ آپ کو ایک کام جو ہے وہ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، اور وہ کام آپ نے کر دیا. اب اس میں افسوس ہونے یا نہ ہونے والی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. اسپین جو ہے وہ جو لوگ اسپین آ رہے ہوں گے 1 جولائی کے بعد اس کو کوارنٹائن نہیں کرے گا. خیر یہ تھوڑا سا پہلے سے انہوں نے وہ کر دیا ہے. آپ کو 1 جولائی سے کچھ پہلے جو ہے وہ بیٹھ کے اس کے اوپر ایک دفعہ دوبارہ سوچنا چاہیے کہ آپ اس طرح سے کریں گے یا نہیں کریں گے. ہانگ کانگ کو سیکیورٹی لا چاہیے ٹو فائٹ ٹیررزم، اور ابھی جو پولیس ٹیررزم کر رہی ہے وہ اس کی کیا ریزن ہے وہ تو چائنا نہیں بتائے گا، اور جو چیز چائنا نہ بتانا چاہے وہ اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا ہے. تو یہ بھی ایک تصویر جو میں نے کہا تھا نا، ایک تصویر بھی اور آئے گی. اب یہ اس تصویر میں کوئی آدمی کچھ صاف صاف کافی سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ تمام لوگ جو ہیں ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ 1 لاکھ لوگ مر چکے ہیں، اور وہ ان 1 لاکھ لوگوں کے ساتھ ساتھ ان کے پیچھے جانے کے لیے بالکل تیار ہیں. تو اب ایسے لوگوں کا تو کوئی حل تو نہیں ہو سکتا ہے. یعنی مثلاً اب اگر آپ جاننے کے لیے تیار ہیں تو آپ کو یہی کہا جا سکتا ہے کہ ٹھیک ہے، پھر اگر آپ نے جانا ہے تو آپ بھی پھر جائیں. پھر تو چائنیز کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. چائنا نیوز میں ویسے آج کوئی بہت خاص خبر نہیں ہے، سوائے اس کے کہ وہ ہانگ کانگ کے پیچھے اسی طرح سے لگے ہوئے ہیں. اٹلی اور بیلجیم میں بھی بڑے نئے نئے کیسز آ رہے ہیں. لیکن اب چائنا کی یہ دیکھیں کہ چائنا نے اپنے آپ کو، جیسے چائنا نے اسکول اوپن کر لی، یونیورسٹیز اوپن کر لیں چائنا نے، لیکن اور چائنا میں کوئی نئے کیسز بھی نہیں آ رہے ہیں. اموات تو تقریباً ہو ہی نہیں رہی ہیں، کیسز تک نہیں آ رہے ہیں. تو اس طرح سے یعنی آپ نے اگر جیسا کہ یہاں پہ چائنیز تصویروں میں اگر دیکھیں، اگر خاص طور پہ تصویریں اگر میڈیا کے لیے بھی نکالی ہیں تو بھی ان تصویروں میں آپ کو تمام لوگ جو ہیں وہ تھوڑے تھوڑے SOPs فالو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہاں پہ بچے جو ہیں یہ سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں. تو اب پتہ نہیں، دنیا جو ہے وہ چائنا کو برا بھلا تو کہتی ہے، جو کہ ٹھیک ہے، اس میں بہت ساری باتیں، لیکن چائنا سے کوئی اچھی بات سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. اب یہاں پہ WHO نے جو ہے وہ چائنا کو اپنی اس کی اوپننس کے اوپر پریز کیا ہے. اب یہ جو WHO اور چائنا اور امریکہ کی جو آپس کی جنگ ہے، یہ بھی اب پتہ نہیں کدھر جائے گی. یعنی چائنا جو ہے وہ اب وہ WHO چائنا کی تعریفیں کرتا ہے، امریکہ جو ہے وہ کہتا ہے سب چائنا کی وجہ سے ہوا ہے، اور چائنا نے یہ نہیں کیا، چائنا نے وہ نہیں کیا. تو اب پتہ نہیں ان میں سے کون جو ہے وہ ٹھیک ہے. تو باقی جو ہے وہ اس کے اوپر بھی کوئی اتنی خاص خبر نہیں تھی. ایک خبر تھی یہاں پہ نیچے تھی، ایک خبر اور تھی جو کہ ایران کی خبر تھی کہ ایران جو ہے وہ اپنے جو مزارات ہیں ان کو اب دوبارہ کھول رہا ہے. تو ویسے تو خیر ایران کو کھول لینے چاہیے مثلاً، یا نہیں کھولنے چاہیے، لیکن یہ ہے کہ اصل چیز یعنی جیسے چائنا سے ہمیں یہ سیکھنی چاہیے کہ آپ کو اپنے بزنس بھی چلانا ہے. مثلاً جو نارمل بزنس ہیں، اب جیسے یہ مزار ہیں یا اسکول ہیں یا جو بھی ہیں، ہر چیز کے پیچھے ایک پورا بزنس ہوتا ہے، کیونکہ بہت زیادہ لوگوں کی موومنٹ ہوتی ہے، لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، تو ایک پورا بزنس کا سائیکل چلتا ہے. تو اس کو ٹھیک ہے کہ اس کو کھولیں، لیکن ایک SOP کے ساتھ. مثلاً کیونکہ جیسے جہاں کہیں بھی لوگ بہت زیادہ جمع ہوں گے تو وہاں سے پھر ایک دوبارہ آؤٹ بریک کا خدشہ دوبارہ پیدا ہوتا ہے.
اچھا، اب لوگوں کو چھوڑنا بھی ضروری ہے، لوگوں کو بالکل گھر مسلسل بند نہیں رکھ سکتے لوگوں کو، لیکن اتنا ایجوکیٹ کر دیا جائے کہ وہ جب کسی جگہ پہ آپس میں ملیں تو وہ سوشل ڈسٹینسنگ اور چہرے پہ ماسک اور ہاتھوں پہ کوئی سینیٹائزر کا استعمال اور بار بار ہاتھوں کو دھونا، تو اس طرح کی چیزوں کو فالو کریں، گرم پانی مسلسل پیتے رہیں، تھوڑی سی بھاپ لیتے رہیں، کچھ اس طرح سے کام کرتے رہیں کہ جو چیزیں جو ہیں وہ ان کو بچا کے رکھیں. یعنی یہ نہیں کہ جیسے امریکہ کی طرح کہ جی آپ نے جو ہے وہ جیسے ہی ایک چھٹی کا دن آپ کو ملا تو آپ سڑک پہ تو آپ آ گئے، لیکن آپ سڑک پہ آنے کا جو حق ہے، یعنی سڑک پہ آنے کے لیے جو کچھ کرنا چاہیے وہ کچھ آپ کرنے کو تیار نہیں. اب یہی لوگ اگر سارے ماسک لگا کے اور تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ ہو کر آتے تو شاید یہ ایک بہت اچھی خبر بنتی اور یہ شاید تھوڑا سا ایک اچھی بات بھی سمجھی جاتی. لیکن صرف باہر آ جانا یا صرف چیزوں کو کھول دینا اور بغیر کسی اور چیز کا خیال رکھے ہوئے، یہ اصل میں خطرناک ہے اور یہ اس خطرے کو جو ہے وہ اور زیادہ بڑھا سکتا ہے. تو خیر امید کرتے ہیں حالات اللہ تعالیٰ اچھے کریں. لوگوں کا تو نہیں لگ رہا ہے کہ وہ اچھے حالات کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن خیر امید ہماری تو ساری ایک ہی طرف سے ہے، ایک ہی جو ہے وہ اللہ سے ہی امید ہو سکتی ہے. تو کل انشاءاللہ پھر کل کی نئی خبروں کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم.